بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، 1980 کی دہائی میں جب ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے تیز بالرز کو کھیلنا بلے بازوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، عالمی کرکٹ کے افق پر چھوٹے سے قد کا ایک کھلاڑی نمودار ہوا جس نے اپنے جارحانہ انداز اور سٹائلش بیٹنگ سے سب کے دل موہ لیے۔ دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز کو چیلنج کرنے والا یہ بلے باز پاکستان کا قاسم عمر تھا۔ افریقی نژاد قاسم عمر نے محض 4 سال پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلی اور کیا خوب کھیلی۔ پاکستان کے عظیم بلے بازوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کے راستے پر گامزن قاسم عمر نے بیٹنگ کے کئی ریکارڈز اپنے قدموں تلے رون دیے ہوتے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اپنے عروج کے دنوں میں اپنی ہی ٹیم کے ساتھیوں اور کپتان کے خلاف ایک متنازع بیان دے دیا۔ بیان کیا تھا؟ ایک طوفان تھا جس نے نہ صرف پاکستان میں ہلچل مچا دی بلکہ عالمی کرکٹ میں بھی زلزلہ برپا کر دیا۔ اس وقت قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان تھے، جن سے پنگا لینا قاسم عمر کو اتنا مہنگا پڑا کہ نہ صرف ان پر کرکٹ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے بلکہ ملک ہی چھوڑنا پڑا۔ یہ بیان کیا تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قاسم عمر کون ہے۔ قاسم عمر کا بنیادی تعلق افریقی ملک کینیا سے ہے۔ وہ 9 فروری 1957 کو نیروبی کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کے تھے کہ والد عمر حسن چل بسے، جس کے بعد 1962 میں ان کے افریقی نانا قاسم اور ان کی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور یہاں کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ قاسم عمر نے ناظم آباد کی گلیوں سے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا اور اپنی بیٹنگ کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہوئے پہلے کلب کرکٹ، اس کے بعد انڈر 19 اور پھر فرسٹ کلاس کرکٹ تک رسائی حاصل کر لی۔ اپنی سیاہ رنگت اور روایتی افریقی گھنگریالے بالوں کی وجہ سے پہل انہیں مکرانی یا سندھ کی شیدی برادری سے تعلق رکھنے والا نوجوان سمجھا گیا، لیکن یہ قاسم عمر کی بہترین کارکردگی ہی تھی جس کی وجہ سے ان کی قومیت پر اٹھنے والے سوالات دم توڑ گئے اور صرف ان کی بیٹنگ ہی مرکز نگاہ بن گئی۔ 1983 میں وہ ٹیسٹ ٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھارت کے دورے کے دوران جالندھر ٹیسٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز 15 رنز کے ساتھ کرنے والے قاسم عمر کی اگلی منزل آسٹریلوی سرزمین تھی۔ یہ آسٹریلوی سرزمین پر کھیلی جانے والی 1983 کی ٹیسٹ سیریز ہی تھی جو قاسم عمر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والی تھی۔ ٹیسٹ سیریز میں قاسم عمر نے جس طرح ڈینس للی، جیف لاسن، راڈنی ہاگ اور کارل رکمین جیسے بالروں کا دلیری سے سامنا کیا، اس نے آسٹریلیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے دل جیت لیے۔ ایڈیلیڈ میں اپنی پہلی ٹیسٹ سنچری بنا کر تو انہوں نے آسٹریلوی مبصرین کو بھی تعریفوں کے پل باندھنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے قاسم عمر کو چھوٹے قد کا ایک بڑے دل والا جرأت مند اور دلکش بیٹسمین قرار دیا۔ ٹیسٹ میچوں کے بعد آسٹریلیا میں ہونے والی سہ-فریقی ون ڈے سیریز میں ویسٹ انڈیز کی خوفناک پیس بیٹری سمیت آسٹریلیا کے تیز گیند بازوں کو وہ جس طریقے سے کھیلے، اس پر ویون رچرڈ جیسے کرکٹ کے بادشاہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھے کہ بہت کم ایسے بیٹسمین ہیں جو فاسٹ بالرز کو اتنی عمدگی سے کھیلتے ہیں۔ قاسم عمر نے بھارت اور سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں ڈبل سینچریوں کا کارنامہ سر انجام دینے سمیت 26 ٹیسٹ میچوں میں 1502 رنز بنائے، جو 3 سینچریوں اور 5 نصف سینچریوں سے سجے ہوئے تھے، جبکہ 31 ون ڈے میچوں میں 4 نصف سینچریوں کی مدد سے 642 دلکش رن سکور کیے۔ 1986 میں کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا جانے والا ٹیسٹ ان کے کیریئر کا آخری میچ ثابت ہوا، جو آخری قطعی نہ ہوتا اگر وہ ایک بیان اور انٹرویو کے ذریعے خود کو تنازعات میں نہ الجھا لیتے۔ قاسم عمر کا کیریئر نہایت ہی بہترین انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ آ بیل مجھے مار کے مصداق انہوں نے خود ہی اپنی شامت کو اس وقت آواز دی جب 1986 میں انہوں نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان اور کئی پاکستانی قومی کرکٹرز پر تفریحی اور قوت بخش ادویات کے استعمال کا الزام لگایا۔ قاسم عمر نے عمران خان سمیت متعدد کھلاڑیوں کے بارے میں دھڑلے سے کہا کہ وہ نہ صرف خود قوت بخش اور نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں
बल्कि अपने क्रिकेट बैग और ग्लव्स में मनशियात स्मगल भी करते हैं। कासिम उमर ने कई कदम आगे बढ़कर एक इंटरव्यू में तहफ़ के एवज न सिर्फ खुद अपनी विकेट जानबूझकर गंवाने का एतराफ़ किया, बल्कि कई दूसरे साथी क्रिकेटर्स के बारे में भी इंकिशाफ किया कि वो मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं। कासिम उमर वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बदनवानी का शोर मचाया। अगरचे पाकिस्तान में कासिम के बयानात को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, लेकिन इन्हीं बयानात ने उनके शानदार क्रिकेट कैरियर के खात्मे पर मोहर जरूर लगा दी। क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें पाकिस्तान का इमेज डाउन करने के मुतरादिफ करार दिया और कासिम उमर पर 7 साल की पाबंदी लगा दी, जिसका जिम्मेदार कासिम उमर ने इमरान खान को ठहराया। अपने कई इंटरव्यूज में कासिम उमर ने गिला किया कि अगरचे उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब दे दिया तो उसकी इतनी सख्त सजा नहीं बनती थी कि उनका कैरियर ही खत्म हो जाता। इमरान खान चाहते उन्हें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सदर जनरल जियाउल हक से शिकायत की, जिस पर बोर्ड ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। कासिम उमर की बकौल जब उन्होंने बोर्ड से माफी मांगी तो जवाब मिला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप इमरान खान को राजी कर लें। 1986 में लगने वाली ये पाबंदी 1995 में ताखीर से खत्म हुई तो कासिम उमर की जवां उम्री साथ छोड़ चुकी थी और अमली तौर पर उनकी क्रिकेट का इख्तिताम हो चुका था। बहरहाल कासिम उमर के इमरान खान से गिले शिकवे अपनी जगह, ऐसे मौके पर जब वो कैरियर के उरूज पर थे और लंबी क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाजों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा सकते थे, उन्हें ये मुतनाज़ा बयान देने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो बाद में खुद भी बहुत पछताए, लेकिन आने वाले बरसों में हैरत अंगेज तौर पर उस पर कायम भी रहे। 1987 में पाबंदी लगने के बाद कासिम उमर बरतानिया शिफ्ट हो गए और बाद अज़ां तबलीगी जुमात से वाबस्तगी इख्तियार करके दीन की तालीमात फैलाने का मिशन अपना लिया। कासिम उमर अब भी अपना असल वतन और शनाख्त पाकिस्तान को करार देते हैं और साल में कई दफा यहाँ का चक्कर लगाकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। वो इस बात को भी अपने लिए एजाज करार देते हैं कि 2018 में KMC ने नेशनल स्टेडियम कराची के सामने वाक़े फ्लाई ओवर को उनके नाम से मंसूब किया। जारिखाना और दिलकश बैटिंग के लिए मारूफ कासिम उमर आज भी इमरान खान से इजहार नाराजगी करते हुए नजर आते हैं। कुछ भी हो, शायकीन और मुबस्सिरीन आज भी उनके बैटिंग स्टाइल को याद करके दुख का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसा हीरा खो दिया जो बैनुल अक़वामी सतह पर कई साल और जगमगाता तो क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स अपने और पाकिस्तान के नाम के आगे दर्ज करवा देता।